وہ ہے استقبال رمضان۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتاتا چلوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت اوس ابن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جمعہ کے روز اچھی طرح سے غسل کرے اور پھر اول وقت میں مسجد میں آئے اور پیدل آئے، جو دور سے آتے ہیں وہ یقیناً گاڑی پہ ہی ان کے لیے مناسب اور بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر جو کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ پیدل آئے تو اور مسجد میں آ کر امام کے قریب بیٹھے، خطبہ توجہ سے سنیں اور کوئی فضول بات نہ کرے، ادھر ادھر کی بات، دنیاوی بات، غیبت یا کسی کے بارے میں کوئی اور بات نہیں کرنی، منبر کے قریب امام کے پاس بیٹھ کر خطبہ سننا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ہر قدم پر، کس پر؟ بولیے ذرا، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال ساری رات جا کر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، محدثین نے اسے صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے خزانوں پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ کسی کے دل میں آئے کہ 1 قدم چلنے پر یعنی 1 سال کے روزے، 1 سال کی رات عبادت، اللہ کے خزانے تو لامحدود ہے، یہ تو ہم اپنے ذہن میں اپنی حیثیت کو سوچ کر تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی شان بہت بڑی شان ہے۔ لیکن یہ وہ شخص اس خوشخبری کا اہل ہوگا جو ان شرائط پر پورا اترے گا، گھر سے وضو کر کے، غسل کر کے اچھی طرح پھر مسجد کی طرف پیدل چلا اور امام کے قریب بیٹھا اول وقت میں آ کر، پہلے، یہ نہیں بعد میں کندھے پھلانگتے پھلانگتے پہلی صف میں آ بیٹھا، پہلے آیا، بعد میں آیا تو اپنے پیچھے ہی آرام سے سکون سے، تو اور فضول بات بھی کوئی نہیں کی، توجہ امام کی طرف رہی۔ اللہ پاک اتنی بڑی نعمت سے نوازیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کی مہربانی سے ماہ رمضان برکتوں سمیت آج سے قریباً 1 دن یا 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان ذاتی اور اجتماعی اصلاح و تربیت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ماہ رمضان مسلم معاشرے میں نیکیوں کا ماحول اور مسلم ثقافت کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے تیاری شروع کر دیتے اور وہ اللہ سے دعا فرماتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں ڈال دے اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ہم روزے رکھ سکیں۔ پھر شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے ریہرسل ہو جائے، ایک عادت بن جائے۔ جیسے ہم فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں تاکہ فرض نماز کے لیے تیاری ہو جائے، خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہر رمضان میں سیدنا جبریل علیہ السلام پیارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جتنا قرآن
اس سال تک نازل ہو چکا ہوتا اتنے قرآن کریم کا دور کرتے ہیں۔ آقا کریم اپنی زبان مبارک سے سیدنا جبریل علیہ السلام کو سناتے اور سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کریم کو سناتے، اور یہی وہ سنت ہے جسے زندہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے یعنی کروڑہا حفاظ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ مسجدوں کے اندر عصر کے بعد یا ظہر کے بعد یا مغرب کے بعد بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آقا کریم کی سنت ہے، آپ کا عمل ہے، اور آپ اپنی کمر مبارک کس لیتے، ساری رات بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ لیکن آج ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں خود تو جاگنا چاہیے ہر حال میں، لیکن گھر والوں کو صرف تبلیغ کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، زبردستی نہیں جگانا چاہیے، پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی گھرانہ بالکل ان فضائل کو سمجھتے ہوئے اس کا عادی ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وگرنہ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو فرض عبادت ہے فرض، اس کے لیے تو آپ نے بچوں اور گھر والوں پر سختی کرنی ہے، وہ حکم ہے آپ کو، لیکن نوافل جو عبادت ہے اس کے لیے سختی نہیں کر سکتے آپ، وہ ہر ایک کا اپنا ذاتی عمل ہے، ذاتی اختیار ہے۔ آپ صرف تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ مان لیں اچھی بات ہے، نہیں مانے آپ خود اس پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اگر لیلۃ القدر پالے تو کون سی دعا پڑھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا تجھے پسند ہے، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے۔ اور اس کے ساتھ آقا کریم اپنے گھر والوں کو فرماتے کہ دیکھو جس طرح سال بھر کے اوپر رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آخری عشرے کو پورے رمضان پر فضیلت حاصل ہے۔ آخری عشرے میں آپ زیادہ عبادت کی طرف راغب ہوتے، زیادہ عبادت کرتے۔ سامعین محترم، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالی، ان کا بھی یہ حال تھا۔ وَقَدْ كَانَ سَلَفُ الْأُمَّةِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 6 أَشْهُرٍ أَن يُبَلِّغَهُ رَمَضَانَ، صحابہ اور تابعین رمضان آنے سے 6 ماہ قبل اللہ کے حضور دعائیں کرنے لگ جاتی، اللہ خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، آنے والے 6 ماہ صرف رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا فرما، اے اللہ آپ قبول کر دیں، اے اللہ آپ اسے قبول کر دیں۔ صحابہ اور تابعین، ہمارا تو حال ہی ہو رہا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں ہماری عبادت تو کرنے سے پہلے ہی قبول شدہ ہوتی ہے، ہمیں تو دعا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو صاحب آئے، میں نے کہا جی ہاتھ، میں نے کہا جی اللہ سے قبول فرمائے، انہوں نے کہا ہوگا قبول، ہو گیا ہے، قبول ہے بالکل۔ اور صحابہ اور تابعین کیا کہتے ہیں، 6 ماہ تک گزرے رمضان کے لیے اللہ سے گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ قبول کر لینا، اے اللہ جیسی کیسی قبول کر لینا۔ اور ان کی عبادت اسی طرح میرے بھائیوں، ان کو احساس رہتا آنے کا بھی اور جانے کا بھی، دونوں حالتوں کے اندر۔ ہم تو پہلے رمضان میں آتے ہیں مسجد میں، اور الحمدللہ یہ مسجد آدھی پارک تک تقریباً بھر جاتی ہے، پھر آہستہ 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 10 رمضان کو پھر سمیٹتے 12-13 رمضان کو پھر یہ مسجد شیشے سے اندر کرتے ہیں، پھر 27-28 کو تھوڑا سا جوش آتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مطلب مسلمان نے اپنی شان یہاں کیوں لے آیا؟
اس کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے اس مسلمان کا۔ کاش یہ اپنے خالق کا سچا غلام بنے اور اس طرح عبادت کرے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا بتایا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اتاکم رمضان الشہر برکۃ، لوگوں برکتوں والا مہینہ رمضان تمہارے پاس آ رہا ہے، یغنیکم اللہ فیہ، اللہ اس مہینے میں تمہیں غنی کر دے گا۔ اور آپ دیکھیں غریب سے غریب آدمی بھی اس مہینے کے اندر ان نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے جن کو سارا سال میسر ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ بھی۔ اور کس قدر نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے کہ ڈھیر لگ جاتا ہے نعمتوں کو، اللہ تمہیں غنی کر دیتا ہے۔ اس غنی سے یہ مراد نہیں ہے جو ہم غنی ہوتے ہیں، کہ اتنا ساز و سامان بڑھا دیتے ہیں جو غریب کی پہنچ سے بھی دور ہو جائے، کہتے ہیں خوب مال سمیٹ لو، اللہ غنی کرتا ہے خوب مال سمیٹو، خوب سمیٹو، سارے سال کی جو ہے وہ بچت 2-4 دن میں ہی کر دو۔ یہ نہیں ہے غنی، برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے، یہ ہے اللہ غنی کرتا ہے۔ اور اصل غنا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنا النفس، حقیقی امیری وہ ہے جو دل سے امیر ہو، جو دل کا بادشاہ ہو، وہ ہے امیری حقیقت کے اندر۔ آگے فرمایا وَيَعُدُّ الْخَطَايَا، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں خاص کر قبول فرماتا ہے۔ میں آپ کو گزارش کرتا چلوں، چلیں انشاءاللہ تھوڑا مزید آگے جا کر يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، اور اللہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون نیکی کو بجا لانے میں، سبقت لے جانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لالچ اور حرص کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے اندر لالچ اور حرص کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی ایک فیکٹری ہم 2 لگائیں گے، کسی کی 2 ہے ہم 4 لگائیں گے، کسی کا 3 مرلے کا گھر ہے ہم 5 کا ہم 10 کا، آگے دنیا کے اندر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دیکھتا ہے، ینظر اللہ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ تم میں سے نیکی میں سبقت کون لے جاتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کون کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آگے وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، فرمایا پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ خوش ہو کر فرشتوں پر تمہارے بارے میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتوں دیکھو جس مخلوق کے بارے میں بناتے وقت تم نے کہا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ خون بہائیں گے، یہ زمین میں فساد کریں گے، دیکھو تمہاری بات غلط ثابت ہوئی ہے، یہ میرے بندے ساری رات مجھے خوش کرنے کے لیے عبادت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر عبادت کر رہے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے۔ میرے بھائیوں، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، یہ ہے جملہ توجہ طرف، یہ دھیان، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تو دیکھو تم بھی اپنی طرف سے اللہ کو خیر دکھاؤ۔ اللہ تو فرشتوں پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، اور میرے بندو تم بھی تو اللہ کو فرشتوں پر فخر کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے تیاری تو کرو، تم بھی کچھ اللہ کو دکھاؤ کہ واقعی تم سبقت لے جا رہے ہو نیکیوں کے اندر۔ آگے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے،
فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ یوں کہتے ہیں نا تو کوئی خاص بات بتانی ہوتی ہے، صحابہ پھر ممبر کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، آج خاص بات سنیں گے۔ تو فرمایا فحضرنا، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم قریب ہو گئے، ممبر کے پاس آ گئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، پیارے آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، کچھ دیر رکے۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية آمین قال آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، کہا آمین، کچھ دیر کے لیے رکے۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا اور کہا آمین، کچھ دیر کے لیے رکے۔ فلما نزل، جمعہ پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے، منبر مبارک سے اترے، جمعہ پڑھایا، فارغ ہونے کے بعد فلما لقد سمعنا تلك اليوم شيء ما كنا نسمع، صحابہ نے پوچھا اے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے خطبہ مبارک کے اندر آپ سے ایسا انداز سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ آپ تو آپ نے عادت سے ہٹ کر کچھ کلمات کہے اور رکے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل عرض لی، جب میں ممبر کے اوپر چڑھا، پہلا قدم رکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام میرے سامنے پیش ہوئے، میرے سامنے حاضر ہوئے۔ تو فرمایا فقال بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بڑا بدبخت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ بعدا کا معنی ہوتا ہے ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ نہیں رہا اس کے پلے۔ وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ فرمایا میں نے کہا آمین، مہینہ رمضان کا بد دعا جبریل علیہ السلام کی اور آمین آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اندازہ لگا لیں اس بد دعا کی کیا حالت ہوگی۔ اب ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے اس بد دعا میں شامل ہیں یا آقا کریم کی دعا کے اندر شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر اس کے بعد میں دوبارہ اگلے جو اسٹیپ کے اوپر میں نے قدم رکھا تو کیا ہوا؟ فقلت، میں نے فلما رقیت الثانیہ، جب میں دوسری سیڑھی کے اوپر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیک، تباہ و برباد اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آقا کریم آپ کا نام مبارک آئے اور وہ درود پاک آپ کے اوپر نہ پڑے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص برباد اور تباہ ہو گیا جس کے سامنے آقا آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی میں ایک مرتبہ آقا کریم پر درود پڑھنا فرض ہے، ہر محفل کے اندر ایک مرتبہ آقا کریم پر درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ نام آنے پر درود پاک پڑھنا مستحب اور ایسا عمل ہے۔ میرے بھائیوں چونکہ موضوع یہ نہیں ہے تفسیر پہ کبھی کہ اس قدر یہ بڑی عبادت ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سیکنڈ لگنے پر کہے گا، اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کے بعد جب میں نے کہا آمین، کہا پھر اس کے بعد میں تیسری سیڑھی کے اوپر چڑھا۔ فلما رقیت الثالثہ، جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا میں نے، جبریل علیہ السلام نے کہا بعدا لمن ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ،
جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان دو میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں کے صدقے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا دیا، فرمایا کہ وہ بھی ہلاک برباد اور تباہ ہو۔ آگے فرمایا یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اکثر، اے شر کو تلاش کرنے والے باز آ جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بعدن، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ممن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے دعا و التجا کے ساتھ اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا دی۔ اذا لم یغفر لہ فمتى، یہ جملہ توجہ طلب ہے، اذا لم یغفر لہ فمتى، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اس مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو پھر کب کروائے گا؟ اور جب اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں بارش کی طرح برس رہی ہوں تب وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا تو پھر وہ اللہ کا بندہ کب کروائے گا اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش؟ اسی طرح میرے بھائیوں، رمضان رحمت خداوندی اس مہینے میں زوروں سے برستی ہے، لہذا اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لیجیے، اپنے گناہوں کو دھلوا دیجیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، حقوق اللہ جو کمی بیشی ہو گئی اس میں وہ معاف ہوں گے، جو حقوق العباد میں کمی بیشی ہوگی وہ معاف نہیں ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں سارا سال گڑ بڑ، ہاں جی، چوریاں چکاریاں، ہاں جی، گھپلے اور کیا کچھ کر کے حج پہ جا کے واپس آتے ہیں، جی آج ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اب اگلے سال پھر دوبارہ سے وہی تماشا شروع ہے۔ یہ غلط یہ ذہنیت ہے ان کی، ایسا نہیں ہے۔ جو حقوق اللہ ہیں ان کی معافی کے لیے یقیناً اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا ایسے گناہوں سے معاف، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہیں۔ ایک حدیث کی تشریح بعض دفعہ دوسری حدیث کر رہی ہوتی ہے، ایک ہی حدیث میں تمام تر مسائل نہیں ہوتے کہ ایک سن کر پھر اسی پر ساری زندگی جیسے مرضی گزاری اور بس کوئی وہ نیک عمل کیا جس کے بارے میں سنا تھا، کہا بھی اب دھل گیا ہوں، نئے سرے سے پھر شروع۔ جو حقوق العباد ہیں ان میں دو چیزیں، تین چیزیں، بلکہ تین چیزیں: اس بندے سے معافی جس کا حق مارا ہے، اللہ سے معافی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا حق مارنے کو، اور نمبر تین اس کا وہ حق اس کو واپس لوٹانا ہے، جو مال وہ واپس لوٹانا ہے۔ یہ تین کام کرنے ہیں تب معاف ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، مختصر وقت میں یہی بتانا ہے۔ نمبر ایک، رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ظرف یعنی دل کو گناہوں سے صاف کر لیجئے، سچی توبہ کیجئے، توبۃ النصوح کیجئے۔ توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے؟ ایسی توبہ کہ اللہ سے جو تمہارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے وہ اس توبہ کی وجہ سے جڑ جائے۔ نصوح یعنی جو بجلی کی دو تاریں ٹوٹی ہوتی ہیں نا، پھر ان کو آپس میں جوڑا جائے تو کرنٹ دوسری طرف منتقل ہوتا ہے، ورنہ منتقل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ تو توبۃ النصوح کا مطلب ہے اے بندے، جو اللہ سے تو نے اپنے تعلق کو توڑ رکھا ہے دنیاوی لالچ اور حرص کے اندر، اس تعلق کو واپس توبہ کے ذریعے سے جوڑ لے۔ جو دل صاف ہوگا اسی میں برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ اور میرے بھائیوں، گندے برتن میں تو دودھ والا دودھ بھی نہیں ڈالتا، بتائیں ڈالتا دودھ گندے برتن میں؟ وہ کہے گا دھو کے لاؤ، اس برتن میں دودھ ڈالوں گا خراب ہوگا تو میرے ذمہ پڑے گا۔ تو گندے دل کے اندر، گندگی سے بھرے دل کے اندر کیسے
اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اس دل کو صاف کیجئے شرک سے، بدعت سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، جھوٹ سے، ہیرا پھیری سے، ساری غلط کاریوں سے اس دل کو صاف کر کے سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور پیش ہوئیے، پھر دیکھیے اس کا اثر کیسے بنتا ہے۔ پھر سارا سال اسی طرح نماز توجہ سے پڑھیں گے جس طرح رمضان کے اندر پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ تبدیلی کی نیت کرنی ہے۔ تبدیلی کی، یہ نہیں جو 4 سال سے تبدیلی کا نعرہ لگ رہا ہے، یہ نہیں۔ کیا تبدیلی؟ اے اللہ جو گزرا اس پر معاف فرما دے، اب پکی نمازیں پڑھوں گا، نوافل بھی پڑھوں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا، نماز کی پابندی کروں گا، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہوں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ اے اللہ جو جھوٹ بول لیا معاف فرما، اب نہیں جھوٹ بولوں گا۔ اے اللہ اب ناپ تول میں کبھی نہیں کروں گا۔ اے اللہ حد سے زیادہ مہنگی چیز نہیں بیچوں گا۔ اے اللہ بہن کو وراثت میں حصہ دوں گا، بھائیوں کا حق دوں گا، اسی طرح غرباء پر تیرے دیے ہوئے مال کو خرچ کروں گا۔ اے اللہ جو گزری اس پر مجھے معاف فرما دے۔ اس نیت کو تبدیل کرنے میں بھی کس کی تبدیلی کی کوشش کرنا؟ جو شخص حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد پہلی زندگی اور بعد والی زندگی میں فرق محسوس کرے، یعنی بعد والی زندگی پہلے سے بہتر ہو، وہ سمجھے کہ میری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، یہ نشانی ہے۔ اگر بعد میں پہلے چھری تھی، حج کرنے کے بعد حاجی صاحب چھرا بن گئے، پھر سمجھے معاملہ الٹ ہے۔ پہلے خدا خوفی تھی، حج کرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی۔ 90% ایسے ہوتا ہے۔ بتایا حاجی صاحب ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ مارکیٹ کے آدمی 90 بلکہ 99 بھی کہہ لیں، مبالغہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم کیا مسلمان سمجھتے ہیں؟ بس کر آئے حج، کر آئے عمرہ، 40 دن لگائے، سال لگائے، ہاں جی، اور کوئی نیک کام کر لیا، بس اور بخشے، اور کوئی انسان چھیڑ سکتا ہے؟ مسلمان تو ہر وقت اللہ کے سامنے عاجز رہتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت میں رہتا ہے، سارے نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ وہ تو کبھی اس کی یہ پیاس مٹتی نہیں ہے بدلنے کی نیت۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی پہلی رات خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہیں عظیم تر مہینہ نصیب ہونے والا ہے، تمہیں عظیم تر مہینہ نصیب ہونے والا ہے، شہر مبارک، بہت مبارک مہینہ یہ تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ اس مہینے میں تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ رمضان کے فرض روزوں کو چھوڑنا نہیں، فرض روزوں کو نہیں چھوڑنا۔ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے کو بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے چھوڑتا ہے، لم یقضہ صوم الدہر کلہا وان صام، ساری زندگی کے روزے رکھنا شروع کر دے، اس ایک دن کی برکت کو نہیں پا سکتا جو اس نے رمضان کے مہینے کے اندر روزے کو چھوڑ دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوگر ہے میرے پاس، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاں اگر واقعی اس کی بیماری اس کو پریشان کرتی ہے، اس کی زندگی کے لیے پریشانی، اس کی صحت کے لیے پریشانی بنتی ہے، اور کوئی دیندار ڈاکٹر اسے لکھ کر دیتا ہے کہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تب ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تھوڑی تھوڑی بیماریوں پر میں صحیح نہیں رہتا جی، آج کل بس کوئی طبیعت ڈاؤن سی ہے، باقی سارے معاملات کے اندر ہٹا کٹا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں وانا اجزا بہ، کہ جو روزہ صرف میرے لیے ہے، خالصتاً اللہ فرماتے ہیں، اور ایک معنی ہے کہ میں خود اس کا اجر دیتا ہوں، دوسرا معنی ہے کہ میں اللہ بذات خود اس کے لیے اجر بن جاتا ہوں۔ یہ جو ٹھیکیدار طبقے ہیں، یہ جو کام کرنے والے ہمارے بھائی، مستری مزدور، یہ اللہ کے لیے روزے نہ چھوڑا کریں۔ ٹھیکیدار کو کوئی ہے تو میں گزارش کروں گا کہ
رمضان کے مہینے میں پہلے وقتوں میں جب ہم چھوٹے بچے تھے نا، چھوٹے ہوتے تھے، آج سے 35 سال پہلے لگا لیں، تو مستری مزدور رمضان میں دہاڑی فجر کے بعد شروع کر دیتے تھے گرمیوں میں، اور 12-1 بجے چھٹی کر کے جا کے وہ ہیڈ پمپ کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہا کے سو جاتے تھے. وہ بھی کر سکتے ہیں نا. اگر آج حکومت کہہ دے 4 بجے دفتر کھلنے ہیں، بتاؤ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ فرض نماز پڑھی فجر کی، آدھا گھنٹہ تھوڑی عبادت کی ذکر اذکار کیا، جو ہی سورج نکلا دیہڑی پہ لگ گئے. نہیں کر سکتے. اور اس ٹائم سے چلو یہ ٹھیکیدار حضرات ان کو 2 گھنٹے کی چھوٹ دے دیں، 9 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے سے 1 روٹی کا گھنٹہ 2 اور چھوڑ دیں. محنت سے کام کریں اپنا اور روزے بھی رکھیں. ہاں ایسا مزدور کسی بھی کام میں، یہ جو بھٹیوں میں خاص طور پر جو ایسی جگہ کام کرتا ہو جہاں کام کرنے سے اس کی جان کو روزہ رکھنے پر خطرہ ہو، وہ روزے چھوڑ کر بعد میں سردیوں میں رکھ سکتا ہے. لیکن مجبور عام ہر شخص نہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تیسری بات، چوتھی بات، رمضان کے مہینے میں ہر نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر نماز با جماعت. اور رمضان سے اگر 10 دن پہلے آدمی نیت کر لے، یا عید کے بعد تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اس بشارت پر بھی عمل ہو سکتا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى 70 فریضۃ مما سواہ. جو شخص رمضان کے مہینے میں 1 فرض ادا کرے گا رمضان کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا عام دنوں کے مقابلے میں بڑھا کر اجر عطا فرمائے. اور جو عقل صاحب السلام کیا نا کہ 40 دن جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھی، وہ بھی حدیث کی خوشخبری وہ پا سکتا ہے، وہ بشارت اپنے لیے پا سکتا ہے. کوئی نماز آپ کی چھوٹے نہ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، خاص کر مغرب کی. یہ قوم پتہ نہیں صرف کھانے کے لیے دنیا میں آئی ہے، حرام کی ہوگی. بھائی روزہ افطار کرنے کے لیے 2 کھجوریں کھائیں، تو تھوڑا سا آپ اتنا سا کوئی اور چیز ہے، پانی پئیں، بس کی طرف آ جائیں. 12-13 منٹ ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں، تیسری میں، نماز کے بعد آ رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے بندوں کھانے کے. بعد میں کھانے واپس جا کر کھانے کون سا چیز ہے؟ بیگم نے صندوق کے اندر بند کر کے تالا لگا دینا کہ آپ نہیں کھا سکتے. بعد میں کھاتے ہیں. نماز کا خیال کریں میرے بھائیوں، نماز کا خیال کریں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. شاید یہ رمضان دوبارہ نصیب ہونا ہو، جو ہے اس کو تو پائیں. 3 وقت بڑے اہم ہیں. 3 وقت آگے بھی بڑی باتیں ضروری تھی. 3 وقت صبح سحری کے وقت 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال دیں. تہجد پڑھیں، اجی قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی ذکر و اذکار کریں 1 گھنٹہ سحری سمیت. ٹھیک ہے. شام کو افطاری کے وقت 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال دیں. چلو آدھے روڈوں پہ گاؤں گلوچ غصہ ٹھکے چھڑ دو، بس آج میں بالکل آزاد ہوں. اس وقت سے پہلے آپ لے آئیں سامان لا کے گھر رکھیں. این افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. این افطاری کا وقت اللہ پاک خاص اپنے روزے دار بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں، خاص اپنے بندے کی طرف. وہ وقت آپ کھجورا لے آ، کھجورا، اور پانی رہ گیا پانی لے آ، وہ فلاں چیز رہ گئی. خاص طور پر میں عرض کرتا جاؤں، یہ جو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں نا، یہاں آپ یقین کریں میرے آنکھ میں دیکھا حال ہے، لوگ 5-5 منٹ پہلے افطار کرتے ہیں. کہیں سے کوئی شو کی آواز آئی، ایسے کھجور پکڑی ہوتی ہے. اور ایک مسجد کے اندر پتہ چلا وہاں وہ ایک پٹھان تھے بیچارے معذر نا، تو پٹھانوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ویسے وہ تھوڑا پتہ نہیں چلا. ریڈیو رکھا ہوا تھا کہ ہم اذان ہوگی تو دوں گا مسجد میں اذان. وہ ایک یہ آتی ہے ایک مشہوری، وہ مشہوری کی ابتدا اذان سے ہوتی ہے. وہ ابھی 10 منٹ تھے مسجد میں بیٹھے انتظار کرے، تو کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے 20-21 آدمی. تو ریڈیو لگایا، جو اس نے کہا نا اللہ اکبر، مڑ پر کے بھاگے جا کے اسپیکر میں اذان دے دی. اب وہ افطار والوں نے ساروں نے روزہ کھول دیا. وہ بعد میں دیکھا وہ یہ تو مشہوری نہیں پتہ چلتا انسان، لیکن کھولنے والے بھی اتنے جلدی کئی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا. کھجور یوں پکڑ کے رکھی ہوتی ہے، ابھی بس کوئی چھین نہ دے. میں کئی دفعہ کہا بھائی صبر کرنے، صبر کرنے، تھوڑا سا 2 منٹ ہے 4 منٹ ہے. اور ایک بات اور گزارش کرتا چلوں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، کوئی اتفاق کرے نہ کرے.
لوگ جو اشتہار چھاپتے ہیں مشہوری کے لیے وہ صرف رمضان کے لیے چھاپتے ہیں. کس کے لیے چھاپتے ہیں؟ رمضان کے لیے. ہمارا یہ نقشہ پورا سال کے لیے ہوتا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ پورے سال کے لیے بنا ہوا ہے. اتھینٹک ترین ہے. اس کی فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھیں اور اپنی گھڑی کے مطابق اذان دیں. 4 5 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، میں نے دیکھی ہے. خود ٹی وی چینل جو ہے، ہر چینل کا دوسرے سے بات، پی ٹی وی اور دوسروں کا دیکھیں گے 2 منٹ کا فرق ہوگا. آپ اذان کے بجائے اپنے وقت کی طرف توجہ کریں. سحری میں بھی، افطاری میں بھی. مؤذن بیچارہ بھی انسان ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، باوجود کوشش کی وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو وقت کے اوپر جو ہے نا وہ سحری ختم کریں. اگر وقت سے 1 سیکنڈ بعد سحری ختم کی اور 1 سیکنڈ پہلے کھول لیا، روزہ ضائع ہو. اور یہ بھی گزارش کرتا چلوں، یہ جو ہے نا کہ افطاری میں جلدی کرو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ 6:30 پہ روزہ کھل رہا ہے تو آپ جلدی کر کے 20 منٹ پہ کھول لیں. جلدی کا معنی یہ ہے کہ 6:30 پہ روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اب 40 منٹ تک انتظار نہیں کرنا، 31 منٹ پہ کھول لیں. یہ ہے جلدی کا معنی. یعنی جو وقت ہو گیا اب فوراً روزہ کھولیں، اب انتظار نہ کریں. اب انتظار جو ہے ناپسندیدہ اور مکروہ ہے. صبح بھی اسی طرح جب وقت ہو گیا. اب ہماری حالت دیکھیں، فجر کی جو اذان ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں جی اینڈ تک کھاندے رہو، وہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. یہ بڑا غلط نظریہ ہے. اذان ہوتی ہے وقت اینڈ ہونے کے بعد، پہلے تو نہیں ہوتی. اور افطاری کی حالت دیکھیں، ادھر نہیں کہتے چلو اذان ختم ہوگی پھر کھائیں گے، ادھر ابھی شروع ہوتے ہی فوراً کھا لیں، ادھر اینڈ پر لگے رہے. میرے بھائیو اپنے روزوں کو بچائیں، حفاظت فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن پڑھیں، نماز سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں، پڑھیں. قرآن کے جو ہمارے اوپر آداب ہیں ان کو سیکھ کر ان پر عمل کریں. یقینی طور پر ہمارا یہ ماہ رمضان قیمتی ہوگا. اللہ کہنے سننے پر اجر دیتے ہوئے اسے قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت ادا کرنے کی